آپ کو واس ویژن ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج ایک منفرد اور حیران کن تجزیے کے ساتھ حاضر ہیں۔ دنیا اس وقت ایک ایسی خاموش جنگ میں داخل ہو چکی ہے جس میں نہ گولہ بارود ہے نہ ٹینک، لیکن معیشتیں لرز رہی ہیں، قومیں کمزور ہو رہی ہیں اور طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ یہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ صنعت، ٹیکنالوجی اور معیشت سے لڑی جا رہی ہے۔ گزشتہ 3 ماہ سے دنیا بھر میں پروسیسر، میموری، SSD، گرافکس کارڈز اور الیکٹرانک چپس نایاب ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک بڑی عالمی تبدیلی کی علامت ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ قلت آئندہ 6 ماہ نہیں بلکہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دنیا کے طاقتور ممالک حقیقت کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ اس بحران کی جڑ دراصل امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی بنی، جس نے معاشی طاقت کے حصول کی دوڑ میں دنیا کو نئی بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ چین، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی صنعتی قوت ہے، نے دفاعی حکمت عملی کے تحت ان اشیاء کی برآمد محدود کر دی جن میں نایاب معدنیات استعمال ہوتی ہے۔ یہ وہ معدنیات ہیں جن پر پوری دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کھڑی ہے۔ ان میں شامل ہیں اسکینڈیم، ایٹریم، لینتھنام، سیریم، پریزیوڈیمیم، نیوڈیمیم، پرمیتیم، سمیریم، یوروپیم، گیڈلینیم، ٹربیم، ڈسپروسیم، ہولمیم، اربیم، تھولیم، ایٹربیم، لوٹیشیم۔ ان میں سے 12 عناصر کا 90% ذخیرہ صرف چین کے پاس ہے۔ یہی وہ عناصر ہیں جن سے کمپیوٹر، موبائل فون، MRI مشینیں، جنگی طیارے اور برقی کاریں تک بنائی جاتی ہیں۔ نیوڈیمیم طاقتور مقناطیس اور GPU میں استعمال ہوتا ہے۔ ڈسپروسیم ہائی ٹیمپریچر مقناطیس اور دفاعی ٹیکنالوجی میں۔ ٹربیم لیڈ اور ڈسپلے پینلز کے لیے۔ یوروپیم ٹی وی اسکرینوں کے رنگ پیدا کرتا ہے۔ ایٹریم فائبر آپٹکس اور سپر کنڈکٹر کے لیے بنیاد ہے، اور ایٹربیم جدید لیزر اور کوانٹم کمپیوٹنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کی ہر جدید ٹیکنالوجی، چاہے وہ فون ہو یا راکٹ، کسی نہ کسی طرح ان چینی معدنیات پر انحصار کرتی ہے۔ جب ٹرمپ نے چین پر 100% ٹیرف لگایا، چین نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنی معدنیات بیچنا بند کرتے ہیں، اور اس ایک فیصلے نے پوری دنیا کے صنعتی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ اگرچہ اپنی کانیں رکھتا ہے، مگر ان معدنیات کو صاف اور قابل استعمال بنانے کی ٹیکنالوجی صرف چین کے پاس ہے۔ دنیا کی 90% ریئر ارتھ پروسیسنگ چین میں ہوتی ہے، یعنی چین نے نہ صرف خام مال پر قبضہ کیا بلکہ اس کی پروسیسنگ پر بھی اجارہ داری قائم کر لی۔ ٹرمپ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ اب بھی وہی پرانی سپر پاور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا اب روایتی جنگوں سے آگے نکل چکی ہے۔ اب جنگیں بارود سے نہیں بلکہ معاشی طاقت اور ٹیکنالوجی سے جیتی جاتی ہے۔ چین کی جوابی چال صرف معدنیات تک محدود نہیں رہی۔ چین نے امریکہ کی زرعی برآمدات پر بھی کاری وار کیا۔ امریکہ کی سب سے بڑی زرعی برآمد سویابین تھی، اور اس کا سب سے بڑا خریدار چین۔ جب تجارتی جنگ چھیڑی گئی، چین نے خاموشی سے سویابین خریدنا بند کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی کسان دیوالیہ ہونے لگے، اور وہی کسان ٹرمپ کے سب سے بڑے حمایتی تھے۔ امریکہ نے ارجنٹینا کو $20 ارب دیے تاکہ سویابین پیدا کرے، اور چین نے وہی سویابین ارجنٹینا سے خرید لی۔ یعنی امریکہ کے پیسوں سے امریکہ کی اپنی معیشت کو نقصان پہنچا دیا۔ چین نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ طاقت بندوق میں نہیں بلکہ معیشت اور علم میں ہے۔ امریکہ نے معاشی جنگ چھیڑی مگر چین نے ذہانت سے اس کا جواب دیا۔ اب امریکہ کے پاس ہتھیار تو ہیں، مگر ان ہتھیاروں کے پرزے انہی معدنیات سے بنتے ہیں جو صرف چین کے پاس ہیں۔ دوسری طرف ہمارے جیسے ممالک صرف جذباتی نعروں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہم بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود انہی کی مشینری، ان کے خام مال اور ان کی ٹیکنالوجی پر انحصار کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی صنعتی، تحقیقی یا معاشی خود مختاری پر توجہ نہیں دی۔ ہمارے حکمرانوں نے عوام سے صرف ٹیکس لینا اور قرض لینا سیکھا۔ قوم کو سکوٹی اسکیموں، صحت کارڈ اور لیپ ٹاپ پروگراموں کی بھیک میں الجھا دیا گیا، جیسے کسی قوم کو سہارا نہیں بلکہ عادت ڈال دی گئی ہو کہ وہ دوسروں پر انحصار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ ہماری صنعت، ہماری تحقیق سب دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، اور جو قوم اپنی معیشت دوسروں کے حوالے کر دے، اس کی آزادی صرف ایک فریب بن کر رہ جاتی ہے۔ دنیا کی اب ہونے والی جنگیں بتا چکی ہے کہ اب وہی قومیں آزاد رہیں گی جو معاشی طور پر خود کفیل ہوں۔ شمالی کوریا اور ایران تمام تر پابندیوں کے باوجود مضبوط کھڑے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ٹیکنالوجی خود بناتے ہیں، اپنا دفاع خود کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ آبادی کا ہجوم، نہ بڑے رقبے، بلکہ علم، معیشت اور ٹیکنالوجی ہی بقا کی ضمانت ہے۔ آج دنیا کی خاموش جنگ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اصل طاقت اس کے پاس ہے جو اپنے علم، اپنی معیشت اور اپنی صنعت کو اپنی قوم کے لیے استعمال کرے، اور جو قوم صرف وقتی نعروں میں کھو جائے وہ اپنی آنے والی نسلوں کو غلامی کے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے۔ اگر ہم نے آج قدم نہ اٹھایا تو آنے والی نسلیں بھی انہی زنجیروں میں جکڑی رہیں گی جنہیں توڑنے کے لیے ہم نے خود کبھی کوشش نہیں کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل واس ویژن ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو